Viewers, today I am uploading the exercises of chasing dream, and I am uploading exercise number 5 and exercise number 6, short question answers and long question answers of this chapter, unit number 3, chasing dreams. So let's get started. First of all, we will do exercise number 5, and this exercise is about short question answers. Question number 1 is, what was Jamil's father doing when he come home? Answer is, when Jamil came home, his father was taking tea. Question number 2, where did the family have dinner? Answer is, the family had their dinner in the middle of the yard under the cool moonlight sky on a table drawn near the charpai. یعنی جو ہے وہ کہاں پہ انہوں نے ڈنر کیا تھا، جو ان کا صحن ہے اس کے مڈل میں، یعنی اس کے بیچ میں ایک ٹھنڈا جو ہے مون لائٹ اسکائی ہے، آسمان، اس کے نیچے، اور ٹیبل جو ہے انہوں نے چارپائی کے قریب رکھی ہوئی تھی. آنسر کوسچن نمبر 3, ویئر ڈیڈ جمیل اینڈ سارا گو ٹو اسٹڈی؟ Answer is, Jamil and Sara went to Aunt Saduri's home in the city for their college studies. یعنی جمیل اور سارا جو ہے وہ اپنی آنٹی صدوری کے گھر پر جو ہے وہ گئے، جو کہ سٹی میں رہتی تھیں. اور وہ کیوں گئے تھے؟ وہ جو ہے کالج اسٹڈیز کے لیے گئے تھے. کوسچن نمبر 4, ویئر ڈیڈ دے بلڈ دا ہاسپٹل؟ کہاں پہ انہوں نے ہاسپٹل بلڈ کیا، بنایا؟ تو آنسر ہے, they built the hospital in their village to serve the needy and poor people. یعنی انہوں نے جو ہاسپٹل بنایا تھا وہ اپنے گاؤں میں بنایا تھا تاکہ وہ ضرورت مند اور غریب لوگوں کا علاج کریں یا ان کو سرو کریں. کوسچن نمبر 5, how many children did Sarah have? Answer is, Sarah had 2 children, 2 young children, یعنی اس کے 2 چھوٹے بچے تھے. کوسچن نمبر 6, وچ وہیکل ڈیڈ دے ٹریول؟ یعنی کون سی وہیکل پہ، کس سواری پہ وہ ٹریول کیا انہوں نے؟ تو دے ٹریولڈ ان اے اسمال جیپ، یعنی اسمال جیپ میں انہوں نے سفر کیا. یہ تھی آپ کی ایکسرسائز نمبر 5 شارٹ کوسچن آنسرس. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اب ہم ایکسرسائز نمبر 6 دیکھتے ہیں، اور یہ ایکسرسائز نمبر 6 جو ہے وہ لانگ کوسچن آنسرس ہیں. کوسچن نمبر 1 ہے کہ وائی ڈو یو تھنک نو بڈی اسپوک while eating the dinner? Answer is, at the time of dinner, Jamil looked very sad and upset, and the environment of the home turned to intense situation. Also, there is a good manner not to speak during having meals, so none spoke while eating the dinner. یعنی کوشچن یہ تھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیوں کوئی جو ہے کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کر رہا تھا، یا کسی نے بات کیوں نہیں کی؟ یا تو ڈنر کے وقت جو ہے جمیل جو ہے وہ بہت زیادہ اداس نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جو انوائرمنٹ تھا ہوم کا، گھر کا، اس وجہ سے تھوڑا ٹینسڈ ہو گیا تھا، یعنی سب ٹینشن میں آ گئے تھے. اور اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو گڈ مینرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ جو ہے کھانے کے وقت جو ہے وہ بات نہیں کی جاتی، اور اس وجہ سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا. 2, وائی واز جمیل اپسیٹ؟ جمیل اپسیٹ کیوں تھا؟ تو آنسر از, Jamil was very much upset as his results had been announced, and although he had passed it with flying colors, he was worried about his future plans of studies, as there wasn't any college nearby in the village, and the nearest one was in the city around 50 miles away. جمیل اس وجہ سے زیادہ اپسیٹ تھا کہ اس کا رزلٹ جو تھا وہ اناؤنس ہو چکا تھا، اور تاہم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا، وتھ فلائنگ کلرز، یعنی بہت اچھے مارکس سے وہ جو ہے پاس ہوا تھا. اور اب وہ پریشان تھا اپنے فیوچر پلانس کے بارے میں، کیونکہ اس کا فیوچر پلان تھا اسٹڈیز کے بارے میں کہ وہ ڈاکٹر بنے. تو وہ اس وجہ سے پریشان تھا کیونکہ وہاں جو ہے ان کے گاؤں کے قریب میں کوئی بھی کالج نہیں تھا،
اور جو سب سے نزدیک کالج تھا وہ سٹی میں تھا، جو کہ تقریباً جو ہے ان کے گاؤں سے 50 مائلز اوے تھا یا دور تھا۔ کویسچن نمبر 3، وائی ڈو یو تھنک سارا ٹرائی ٹو ہائڈ ہر فیلنگ؟ کیوں جو ہے آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ سارا نے اپنی جو ہے فیلنگس کیوں جو ہے وہ ہائڈ کیں، چھپائیں؟ تو آنسر از وین ہر فادر ریفیوز ٹو سینڈ ہر ٹو دا سٹی فار ہائر اسٹڈیز شی ڈڈنٹ پروٹیسٹ اگینسٹ ہر فادر ڈیو ٹو ریسپیکٹ ان فیملی ٹریڈیشنز. Although she also wanted to become a doctor by getting higher studies, but she wiped the tears and tried to hide her feelings. جب اس کے فادر نے اس کو سٹی بھیجنے سے، شہر بھیجنے سے انکار کر دیا تھا ہائر اسٹڈیز کے لیے، تو اس نے جو ہے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا تھا ان کے خلاف، یعنی اپنے فادر کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا تھا. پروٹیسٹ یعنی احتجاج کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، احترام، اور کچھ فیملی ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس نے پروٹیسٹ نہیں کیا. لیکن جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اور کس طرح ہائر اسٹڈیز لے کر، یعنی اور زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. لیکن جو ہے اس نے اپنے آنسو جو ہے وہ صاف کر لیے اور اپنی فیلنگز کو چھپانے کی کوشش کی. Question number 4, both Sara and Jamil had to pass every test in the first go. Why was it so? یعنی دونوں سارا اور جمیل کو اپنے ہر ٹیسٹ جو ہے وہ پہلی اٹیمپٹ پہ ہی پاس کرنا تھا، ایسا کیوں؟ Answer is as they could not afford to fail in any subject, both Jamil and Sara had to pass every test in the first go. کیونکہ جو ہے وہ لوگ کسی بھی سبجیکٹ میں فیل ہونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے دونوں جو ہے یعنی جمیل اور سارا کو ہر ٹیسٹ جو ہے وہ فرسٹ گو پر ہی جو ہے وہ پاس کرنا تھا یا پاس کرنا پڑا. Question number 5, how did Sara and Jamil and their family manage the expenses for their studies؟ یعنی سارا، جمیل اور اس کی فیملی نے کیسے جو ہے ان کی تعلیم کے ایکسپینسز جو ہے وہ مینیج کیے؟ تو آنسر ہے both of them gave tuitions to children in the neighborhood for paying their fees. Their parents and elder brother sold a big piece of fertile land to pay their fees and other expenses. یعنی ان دونوں نے جو ہے وہ اپنے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشنز پڑھائیں اپنی فیس جمع کرانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کے پیرنٹس اور اس کا جو بڑا بھائی تھا اس نے جو ہے اپنی زرخیز زمین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بیچ دیا تاکہ ان کے ایکسپینسز جو ہے وہ پورے کر سکے اور ان کی فیس پے کر سکیں. کویسچن نمبر 6 ہے ہمارا، ہاؤ ڈیڈ لائف چینج فار جمیل's فیملی اینڈ دا ولیجرز؟ کیسے جو ہے جمیل کی فیملی اور گاؤں والوں کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوئی؟ آنسر از وین جمیل اینڈ سارا بیکیم ڈاکٹر آفٹر لانگ ہارڈشپ دا لائف آف دیئر فیملی اینڈ ولیج سرٹنلی چینج. فار بینگ پروفیشنل they earned a suitable amount to change their lifestyle, while they also serve their village people free of cost by setting up a hospital in the village. جب سارا اور جمیل جو ہیں وہ ڈاکٹرز بن گئے بہت زیادہ محنت کے بعد، تو جو ہے ان کی زندگی یعنی ان کی فیملی کی زندگی اور ان کی جو گاؤں والے ہیں ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. پروفیشنلی انہوں نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپنے مطلب جو ہے لائف اسٹائل کو چینج کیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی گاؤں والوں کے لیے بہت جو ہے کام کیا اور فری آف کاسٹ جو ہے انہوں نے ان کا علاج کیا، اور گاؤں میں جو ہے ایک ہاسپٹل بنایا تاکہ وہاں پہ گاؤں کے لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ علاج ہو سکے. کویسچن نمبر 7، ہاؤ واز سارا ایجوکیٹنگ دا ولیج وومین؟ یعنی کیسے سارا جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہی تھی گاؤں کی عورتوں کو؟ تو آنسر از سارا آفٹر بیکمنگ اے ڈاکٹر ہوسٹڈ مینی سیمینارز فار ولیج وومین ان آرڈر ٹو امپروو دیئر پرسنل اینڈ فیملی ہیلتھ. شی آلسو ورکڈ آن دیئر ہائیجین. یعنی سارا جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کے بعد بہت سارے سیمینارز کو ہوسٹ کیا اس نے اپنے گاؤں کی خواتین کے لیے تاکہ ان کی پرسنل یعنی ذاتی اور ان کی خاندان کی ہیلتھ یعنی صحت کو امپروو کر سکے. اس کے علاوہ ہائیجین پر بھی اس نے بہت زیادہ کام کیا.
اینڈ دا لاسٹ کویسچن از واٹ لیسن ڈو وی گیٹ فرام دا اسٹوری، یعنی آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے اس اسٹوری سے. تو آنسر از کہ دا اسٹوری گیو اس لیسن، یعنی ہمیں یہ اسٹوری یہ سبق دیتی ہے کہ وی شوڈ نیور لاس کریج ٹو چیز آر ڈریمس. وی شوڈ آلویز ہیو اے براڈ ویژن اینڈ ورک ہارڈ ٹو گیٹ آر ڈریمس کم ٹرو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. امیجز کے تھرو بھی آپ کو میں یہ نوٹس اپلوڈ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے تو پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. 2 Why was Jamil upset? Jamil